السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ العنکبوت کی لاسٹ آیت تھی جو ہم نے تقریباً تفسیر اس کی مکمل کر لی تھی، تو تھوڑی سی رہ گئی ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کر لیتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 69 ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے. اس پہ کافی ڈیٹیل میں ہم نے بات کر لی تھی، بس کچھ احادیث رہ گئی تھی، ان کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خود ہدایت کے راستے کی طرف چلا دیتا ہے، اس کو گائیڈ کر دیتا ہے. تو اس کے حوالے سے ایک حدیث دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ مجھ سے جو توقع رکھتا ہے اور جیسا گمان اس نے میرے متعلق قائم کر رکھا ہے ویسے ہی مجھے پائے گا. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں. بہتر جماعت کون سی ہے؟ فرشتوں کی. اگر وہ میرے پاس بالش بھر بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف آہستہ آہستہ آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں. تو الحمدللہ یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آتی ہے. تو بالکل یہ جو آیت ہم نے کی ہے نا، آپ سمجھ لیجئے اس کی ایگزیکٹلی جو ہے نا جو اس کی تفسیر ہے یہ کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو گائیڈ کرتا ہے جب وہ اللہ کے راہ میں انسان لگ جاتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے اور پیچھے نہیں ہٹتا ہے. اصل بات یہ ہے. دوسرے مسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ نکلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو یہ بھی دیکھ لیجئے، ساری خوشخبریاں اگر آپ اپنے حوالے سے علم کے حوالے سے دیکھیں تو آپ بھی اس کے مستحق انشاءاللہ بن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر بات آ رہی ہے نا کہ اور بے شک اللہ ساتھ ہے محسنین کے. تو محسنین کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو وہ محسن کیسے بنتا ہے کہ وہ اس کا ہر کام اخلاص نیت کے ساتھ ہوتا ہے. پہلی بات یہ. پھر اس کے بعد سنت کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، ہر برائی کے جواب میں وہ بھلائی کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، جب وہ اللہ کی راہ میں لگتا ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی نا، کوئی تنقید کرے کچھ بھی اس کے ساتھ کرے وہ بھلائی میں جواب دیتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کو حق دے دیتا ہے، جو رشتہ توڑتا ہے اس سے وہ رشتہ جوڑتا ہے، اور اپنی جو عبادات ہیں ان کو بھی ایکسلنس کے لیول پہ جا کے کرتا ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، چاہے وہ نماز کا پڑھنا ہے، چاہے وہ حج کا کرنا ہے، ہر یا زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. تو ہر عبادت کو ایکسلنس کے لیول پر جب وہ انجام دیتا ہے تو الحمدللہ وہ محسن بن جاتا ہے. آگے چلتے ہیں. سورہ روم انشاءاللہ شروع کریں گے ہم.